چین دنیا کے لیے قابل تقلید ماڈل بن چکا. معاشی طاقت کے لحاظ سے چین کا کوئی ثانی نہیں. صدر شی جن پنگ کی قیادت میں کروڑوں افراد غربت سے باہر آئے. خطے میں امن، ترقی، خوشحالی کے لیے چین کی کوششیں قابل تحسین. صدر شی جن پنگ کا تنازعات کے حل کے لیے مذاکرات پر یقین رکھتے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کا پاکستان چین سفارتی تعلقات کے 75 سال مکمل ہونے پر تقریب سے خطاب. کہا چین نے گزشتہ 75 برس میں بے مثالی ترقی کی ہے. چین نے ہر مشکل میں پاکستان کی بھرپور مدد کی ہے. وزیر اعظم سے بیجنگ میں چینی کاروباری وفود کی ملاقات. سی پیک کے دوسرے مرحلے کے تحت اقتصادی اور صنعتی تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ. پورٹ قاسم گوادر معدنیاتی شعبوں میں چینی سرمایہ کاری کا خیر مقدم. شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان اور چینی کمپنیاں طویل المدتی اسٹریٹجک شراکت داری ہیں. سی پیک منصوبہ پر تیز رفتار عمل درآمد حکومت کی ترجیح ہے. ML1 کراکرم ہائی وے ری الائنمنٹ پر پیش رفت تیز کرنے کا عزم. چینی کمپنیوں کا پاکستان کے اقتصادی صلاحیت پر بھرپور اعتماد کا اظہار. وزیر اعظم کی متعلقہ حکام کو فیصلوں پر بروقت عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت. وزیر اعظم شہباز شریف کا کامیاب دورہ چین. پاکستان اور چین کا مشترکہ اعلامیہ جاری. پاک چین وزیر اعظم کے درمیان بیجنگ میں باضابطہ اور تفصیلی مذاکرات ہوئے. پاکستان اور چین کا ہر مشکل اور چیلنج میں ایک دوسرے پر مکمل اعتماد اور حمایت کا عزم. پاکستان کی ایک چین پالیسی کے لیے مضبوط اور وابستگی. تائیوان کو چین کا ناقابل تنسیق حصہ قرار دے دیا. پاکستان کے 2 خلابازوں کی چین میں تربیت کا خیر مقدم. پاکستانی خلاباز چینی خلائی اسٹیشن جانے والا پہلا غیر ملکی بن گیا. لباس ایک انداز ایک ہی صدا، لبیک اللہم لبیک. حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ آج ہوگا. عازمین حج نے رات مینا میں کھلے آسمان تلے گزاری. نماز فجر کے بعد لاکھوں حجاج کرام کے مینا سے مدار عرفات روانگی. سڑکوں پر سفید احرام پوشوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر. عازمین حج مسجد نمرہ میں خطبہ حج سنیں گے. ظہر اور عصر کے نمازیں قصر جمع کر کے ادا کریں گے. حجاج کرام مغرب تک گریہ بازاری اور دعاؤں میں مصروف رہ کر حج کا رکن اعظم پورا کریں گے. وزیر داخلہ کا مکہ مکرمہ میں مینا میں قائم پاکستانی حجاج کرام کے کیمپس کا دورہ. فراہم کردہ سہولیات کا جائزہ لیا. محسن نقوی نے بزرگ حجاج کرام سے خصوصی ملاقاتیں کی. حجاج کرام سے رہائش، کھانے پینے اور دیگر انتظامات سے متعلق دریافت کیا. وزیر داخلہ نے کہا کہ ہر حاجی ہمارے لیے خاص اہمیت رکھتا ہے. مسائل کے حل کے لیے عملہ ہر وقت موجود ہے. سعودی حکومت نے رواں سال پاکستان میں امیگریشن کی خصوصی سہولت فراہم کی. سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور وزارت حج کے شکر گزار ہیں. پاکستان کے ثالثی کردار کی عالمی سطح پر مسلسل پذیر آئے. ترک نشریاتی ادارے TRT کے مطابق امریکہ ایران کشیدگی کے دوران پاکستان قابل اعتماد اور متوازن ثالث کے طور پر سامنے آیا. فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر نے خاموش مگر مؤثر سفارتکاری، بیک چینل روابط، حقیقت پسندانہ حکمت عملی کے ذریعے دونوں ممالک کے درمیان رابطے برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کیا. امریکہ، ایران، چین، خلیجی ریاستوں اور ترکیہ کے ساتھ متوازن تعلقات، عسکری انٹیلیجنس ساخت، انسداد دہشت گردی میں مؤثر کردار اور علاقائی روابط نے پاکستان کو اہم سفارتی قوت بنا دیا. جنگ بندی کے باوجود امریکہ نے ایران پر پھر حملہ کر دیا. امریکی فوج کے جنوبی ایران میں فضائی حملے، سینٹکام کی تصدیق، ڈرون لانچنگ تنصیبات اور ایرانی کشتیوں کا نشانہ بنایا گیا. کارروائی ذاتی دفاع کے تحت کی گئی. یہ کشتیاں آبن ہرمز میں خطرناک بارودی سرنگیں بچھانے کی کوشش کر رہی تھی. امریکی حکام کا موقف. بندر عباس کے ساحلی شہر پر بھی امریکی بمبار طیاروں کا حملہ. زمین سے فضا میں مار کرنے والے ایرانی میزائل سسٹمز اور لانچنگ سائٹس کو تباہ کر دیا. امریکی صدر کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے سے متعلق بیان نے نئی بحث چھیڑ دی. ایران کے ساتھ معاہدے سے پہلے امریکی صدر نے 2 بڑے مطالبات پیش کر دیے. ٹرمپ کا پاکستان اور سعودی عرب سمیت اسلامی ممالک سے ابراہیمی معاہدے کا حصہ بننے کا مطالبہ کر دیا. کہا سعودی عرب اور قطر کو فوری طور پر
ابراہم اکارڈ پر دستخط کرنے چاہیے. باقی اسلامی ملکوں کو بھی اس کی پیروی کرنی چاہیے. اگر کوئی ملک ابراہیمی معاہدے میں شامل نہیں ہونا چاہتا تو اسے ایران کے ساتھ مجوزہ ڈیل کا حصہ بھی نہیں ہونا چاہیے. ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر بیان میں کہا کہ ایران کو افزودہ یورینیم امریکہ کے حوالے کرنا ہوگا یا یہ افزودہ یورینیم کسی ایسی جگہ منتقل کیا جائے جو فریقین کو قبول ہو اور اسے تباہ کر دیا جائے. اس سارے عمل کے عالمی ایٹمی توانائی کمیشن نگرانی کرے گا. شہری قربانی کی کھالیں کالعدم تنظیموں اور ان کے ذیلی اداروں کو ہرگز نہ دیں. محکمہ داخلہ پنجاب نے کالعدم اور ذیلی نگرانی تنظیموں کی فہرست جاری کر دی. محکمہ داخلہ کا کہنا ہے کہ انسداد دہشت گردی ایکٹ 1997 کے تحت کالعدم تنظیموں کی ہر قسم کی معاملت جرم ہے. دہشت گردی اور ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث کالعدم تنظیموں کی امداد کرنے والے قانون کے شکنجے میں آئیں گے. خیراتی اداروں کے لیے چیریٹی کمیشن سے رجسٹریشن لازم ہے. عید سے قبل جانوروں کی خریداری کا آخری راؤنڈ. مویشی منڈیوں میں رونق عروج پر پشاور کے بیپاری نے قربانی کے جانور پر سیل لگا دی. 80,000 والے بکرے دمبے کی قیمت 50,000 روپے مقرر. جلال پور بھٹیا میں 5 من وزنی بابا اور نواب نامی دمبوں کی جوڑی کی دھوم. کراچی کی مویشی منڈیوں میں روسی نسل کا نایاب بکرا تاحال خریدار کا منتظر. اسلام آباد کی ضیاء مسجد مویشی منڈی میں بیپاری بڑے اور خوبصورت جانور لے کر پہنچ گئے. لاہور کی شاہپور کانجرا مویشی منڈی میں بھی خریداروں کا رش. عید میں ایک روز باقی خواتین کا شاپنگ مشن شروع. شدید دھوپ اور گرمی کے باوجود خواتین نے بازاروں کا رخ کر لیا. کپڑوں کے ساتھ میچنگ جوتی جیولری کی تلاش. بچوں کے نخرے بھی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے. مردوں کو اپنی پسند کے ریڈی میڈ سوٹوں کی تلاش.